بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، آج میں آپ کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کے بارے میں چند باتیں عرض کرنے لگا ہوں، اور میں بہت ہی عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، ہماری قبر سے لے کر جنت کے گیٹ تک جتنی منزلیں آنے والی ہیں، اس کا بہترین راستہ صرف اور صرف یہ ہے جس کا قرآن نے بارہا ذکر کیا ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی ہے۔ سنت پر عمل کرنے کے لیے آپ کی ساری زندگی کی معلومات موجود ہیں، یعنی آپ جب صبح کو اٹھتے تھے، غسل اور استنجا کے لیے کس طرح جاتے تھے، اور پھر وضو کس طرح کرتے تھے، نماز کس طرح پڑھتے تھے، سنتیں کس طرح ادا کرتے تھے، اور دعا کس طرح مانگتے تھے، نماز کے بعد اپنے ساتھیوں سے باتیں کس طرح کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے۔ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ سناتا تھا، کبھی کبھی دل لگی کی باتیں بھی ہوتی تھی، آپ ہنستے بھی تھے، ہنساتے بھی تھے۔ پھر گھر میں آ کر کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھئے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھئے، حضرت حفصہ اور صفیہ رضی اللہ عنہما سے پوچھئے، ان ازواج مطہرات سے پوچھئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لا کر اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح بات کیا کرتے تھے، گھر کے کام کاج میں کس طرح حصہ لیتے تھے، گھر سے باہر کیا کام کرتے تھے، جب کوئی مہمان آتا تو اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا کرتے تھے، تجارت کس طرح کیا کرتے تھے۔ جو آج تقریباً میرے دوستوں بزرگوں اتنی بڑی حکومت سنبھالی تھی کہ 1 درجن سے زیادہ ملکوں پر پھیلی ہوئی تھی، اس حکومت کو کس طرح چلاتے تھے، فیصلے عدالت میں کس اصولوں پر کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بہادری اور شجاعت کیسی تھی، سفر کس طرح فرماتے تھے، سفروں میں نمازیں کس طرح ادا کرتے تھے، اور جب رات کو گھر میں جاتے اور نیند کے لیے لیٹتے تو کس طرح لیٹتے تھے، آپ کے سرہانے کیا رکھا ہوا ہوتا تھا۔ یہ ساری تفصیلات احادیث میں آتی ہیں، اور انشاءاللہ میں بھی بیان کرتا رہوں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔